اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کی. ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. آپ کہہ دیجیے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہیں کو پائیں گے. یہ حرص زندگی میں مشکلوں سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے. اے نبی آپ کہہ دیجیے جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے. جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی جن کا انکار سوائے بدکاروں کو کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نئی جماعت سے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں اکثر ایمان سے خالی ہے. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کی. ان سے کہہ دیجیے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی کہ اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو احکامات اللہ رب العالمین تم کو دے رہا ہے اس کو مانو، اس کے اوپر عمل کرو. تو اس قدر اڑگل اور اس قدر نافرمان تھے کہ ماننے کا اقرار نہیں کیا. اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے معجزات دیکھے، اللہ رب العالمین کی مدد دیکھی، سب ان کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تو اللہ تعالیٰ نے طور جو پہاڑ ہے وہ ان کے اوپر معلق ہو گیا. اس کے بعد یہ لوگ سجدے میں گئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ کنکھیوں سے پہاڑ کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں یہ سر پر نہ آئے، یعنی اس کے ڈر و خوف سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہودی آدمی جب عبادت کرتا ہے سجدے میں جاتا ہے تو کنکھیوں سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، یعنی وہ چیز آج بھی باقی ہے.
تو یہ احکامات کو جو مانے اللہ رب العالمین ان کی تاریخ بتا رہا ہے کہ تم نے جو مانا تو ماننے کی وجہ اور سبب کیا تھا؟ سمع و طاعت تھی، فرما برداری تھی، اللہ کا نازل کردہ حکم تھا، کیا تھا؟ تم خود تمہارا جو کرتوت ہے، جو تمہارے اپنے اعمال ہیں، تاریخ میں جو ہوا ہے خود اس کا مشاہدہ ہے۔ ایک آدمی کسی چیز کو اللہ کا حکم ہے مانتا کس طرح ہے؟ حالات مار کوٹ کر اس کو منواتے ہیں، سمجھوتا کرتا ہے، یا اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، بس اس کے اوپر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اللہ کے احکامات کو ماننے کے اسباب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے، اور رب ہے اس پورے جہان کا خالق و مالک ہے، میرے تمام چیزوں کا، اور مجھ کو اس نے پیدا کیا اختیار دے کر، اور یہ حکم دیا کہ اگر اختیار کے معاملے میں اگر میں بندگی مسترد ہوں، اللہ کے احکامات مانوں، تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی راحت دے گا اور آخرت میں بھی کچھ آزمائش، کچھ امتحان آئے گا، لیکن اس امتحان کے بدلے میں بڑی نعمتیں اللہ دے گا۔ ان سے جب کہا گیا سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا، سمعنا، اور اس کے بعد وعصینا، مخالفت کی۔ سن کر مخالفت کیسے تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اس کے مطابق عمل کرنے کی بجائے اس کے خلاف عمل کیا۔ یہی ہے ہمارا، اگر کبھی غور کرتے ہیں تو سوچتے ہیں بڑے عجیب و غریب لوگ تھے۔ اللہ حکم دے رہا ہے، فوراً مان دینا چاہیے، نبی کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے یہ کروں، وہ سن رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں مانیں گے، وعصینا۔ اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اوپر غور کریں تو بہت بڑی تعداد ایسی ملتی ہے، مگر بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ بجائے زبان کے آدمی الفاظ سے کہنے کی بجائے کردار سے کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سود حرام ہے، سنا، وعصینا، اور سودی کاروبار میں لگے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کو حقوق دے دو، سمعنا، سنا، وعصینا، مخالفت کی، لوگوں کا حق مار دیا، دھوکہ نہ دو، بےایمانی نہ کرو، ظلم نہ کرو کسی کے اوپر، نافرمانی نہ کرو، ہم نے سنا، وعصینا، اور مخالفت کی۔ ایک ہوتا ہے الفاظ سے مخالفت کرنا، ایک ہوتا ہے عمل سے مخالفت کرنا۔ تو یہ چیز سمعنا واطعنا، یہ صحابہ کرام کا تھی، سنا اور اطاعت کی۔ کیسی اطاعت کی؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دیا، اب اس میں نفع اور نقصان کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ پہلے قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، قبلہ مسجد حرام کر دیا، حالت نماز میں کسی نے پیچھے سے آ کر یہ کہا نماز کی پوری کرنے کا انتظار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور فرما برداری کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے نماز میں جوتا نکال کر کے پھینک دیا۔ اگر ایسا مقام ہو جہاں پر جوتا پہن کر کے اور جوتے میں صفائی ہو، اجازت وغیرہ نہیں لگی ہو، مجبوری ہو، یا ایسے، تو آدمی پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جواز ہے اس کا۔ تو اب گرمیوں کے دنوں میں اتنی شدید دھوپ ہوتی تھی وہاں کہ کنکر جو ہے اس کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ پانی گرم ہو جاتا ہے۔ ایسی ہمارے یہاں بھی جب 50-48 ڈگری سیلسیس ہوتی تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ایسی گرمی ہوتی ہے۔ تو جوتا حالت نماز میں آپ نے نکالا، تمام جن لوگوں کے پیروں میں تھا انہوں نے بھی نکال دیا۔ اللہ کے نبی نے نماز کے بعد پوچھا تم نے کیوں جوتا اتارا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا۔ کہا مجھ کو تو جبرائیل نے آ کر بتایا کہ جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے تو میں نے اتارا۔ سمعت ایسی تھی کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا، بس فوراً عمل کر لیا۔ شراب حرام ہوئی، بہت سارے واقعات آپ نے بارہا سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ ایک مجلس میں باقاعدہ چل رہا تو شراب کا دور اور آئے سنائی، لوگوں نے اپنے ہاتھ میں جو جان تھا اس کو لڑا دیا، گرا دیا۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے یتیم بھتیجوں کا میرے پاس مال تھا تو میں نے اس کی شراب خرید کر کے زمین میں دفن کر دی۔ تو شراب جتنی قدیم اور پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ شاید قیمتی ہوتی ہے، تاکہ ان کا مال بڑھ جائے۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ مال کو ضائع کرنا یا بچانا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کو ضائع کر دو، اور فلاں جگہ کا جب مال آئے گا تو میرے پاس آنا، میں اس کی بھرپائی کروں۔ اب یہ نہیں سوچا کہ وہ والا مال بھی یتیموں کو ہو جائے گا اور یہ والا بھی، ضائع کر دیا اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خفگی کے آثار آئے اور آپ نے کہا تم اپنے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا لیا ہو، اتار کر کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی کے اڑ کر جانے کے بعد مجلس سے دیگر صحابہ نے کہا کہ اسے اٹھا دو، سونا پہننا جائز نہیں ہے لیکن اس کی خرید و فروخت تو جائز ہے، آپ اس کو فروخت تو کر کے کوئی دوسرے استعمال میں لے لو۔ صحابی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو بھیجا ہے وہ اسے ہرگز نہیں اٹھاتے۔ سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، جان کی قربانی کے بعد، مال کی قربانی کے بعد، وطن کی قربانی کے بعد کہیں پر یہودیوں کا مزاج سمعنا وعصینا، سنا اور مکان اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی۔ بچڑا جو تھا، جو انہوں نے جس کی پوجا کی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی طے میں روک کر کے طور کے مقام پر گئے تو ایک بچڑا بنایا، اس کی پوجا کرنے لگے تو بڑی محبت تھی۔ تو پیچھے واقعہ گزرا کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ بچڑے کی ایک گائے ذبح کرو تو کتنا ہیلا بہانہ کرنا شروع کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اگر آدمی اللہ کے مقام پر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو یہ فطری چیز ہے، اس کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی کا مقام کسی کو دیتا ہے تو اس کی محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر احکامات کو قربان کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو دوسرے لوگ ہیں ان کی محبت ان کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے جس کو انہوں نے اپنا مشکل کشا حاجت روا اور اللہ کا شریک بنا لیا یا اللہ کا مقام دے دیا۔ اور اہل ایمان کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے، اور اس کو آپ بار بار سمجھیں گے، بار بار دیکھیں گے۔ ایک آدمی اگر موحد ہوتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی اور کی محبت ہو جاتی ہے دل میں، تو وہ چیز کبھی نہیں چھوڑتا ہے، کبھی ان احکامات کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ جیسے مثلاً ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی اگر اس کے پاس مالی استطاعت ہے تو وہ قربانی کبھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اکثر قربانی کے موقع پر لوگ آ کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ اگر لین دین معاملہ چلتا رہتا ہے تو یہ بھی جواب دیا جاتا ہے بھائی اگر آپ کا لینا دینا چالو ہے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حق نہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے رہتے ہیں ذرا سا بھی اگر معاملہ ادھر ادھر ہے تو اگر ایسا نہیں کیے تو پھر تو کا سوال ہوتا ہے، اور اگر غیر اللہ کے نام پر چڑھانا ہو تو وہاں کبھی یہ سوال نہیں کریں گے۔ جیسے بعض لوگ ایسا ہے کہ شادی سے پہلے وہ کیا بولتے ہیں کندوری قربانی نہیں کریں لیکن یہ ضرور کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان مبارک میں اگر آپ کسی کو پانی پلا کر روزہ افطار کرا دو، کھجور کھلا دو تو آپ کو پورے روزے کا ثواب ہے۔ آپ رمضان مبارک میں ایسا نہیں ملے گا کہ ایک آدمی بولتا ہے کم سے کم آج ان بچے کے دوستوں کو، آج رشتے داروں کو، یہ نہیں، مگر آپ دیکھیے کہ ایک خاص مہینہ آئے گا تو ایک آدمی کے نام پہ ایک عالم کے نام کی نیاز ضرور ہوگی۔ 11 کا مہینہ آیا تو چاہے 2 کلو کی ہو چاہے 20 پائی مگر ہوگی ضرور۔ ذرا سا آدمی کو سوچنا چاہیے۔ آج آدمی کوڑے نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ نہیں چھوڑ رہا ہے، شب برات کا حلوہ نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ سب چیزیں والذین آمنوا اشد حبا للہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے واقعات حضرت ام سلیم رحمۃ اللہ چراغ بجھا کر کے کھلا رہے ہیں، موقع کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، بیمار تھے، اچھے تھے، اہل خانہ سے کہا کہ آج مچھلی کھانے کی تربیت ہو رہی ہے۔ مچھلی تلاش کی گئی، مل گئی تازہ مچھلی۔ اب بیمار آدمی بیماری سے اٹھے گھر کے بزرگ اور اللہ کے نبی کے کیسے صحابی روزانہ کم سے کم 10-12 تلاوت کرتے تھے، کم انہی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا کتنے دن میں کم سے کم قرآن ختم کریں؟ آپ نے جب مدت پڑھانا شروع کی تو وہ کم کرنا شروع کی تو آخری میں کہا 8 دن، تو کہا میں اس سے کم میں کر سکتا ہوں، کہا 3 روز۔ اللہ کے نبی سے کہا اس سے بھی کم، کہا نہیں بس۔ تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ہر 3 روز میں قرآن ختم کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ نہ اس کو مت کرو، کاش میں نہیں کرتا، کیونکہ بزرگی جب آئی، بڑھاپا جب آتا ہے تو بیماریاں بھی لے کر آتا ہے، جس میں وہ طاقت اور توانائی نہیں رہتی ہے تو ان کو ذرا سا بھاری پڑتا تھا، لیکن روزانہ پڑھتے تھے اور انتہائی نیک متقی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس
حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن زبیر کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے واقعات پڑھیں، اور کچھ عبداللہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کو بہت نقصان پہنچایا ہے اسلام کو، جیسے عبداللہ بن ابی راس المنافقین، عبداللہ بن سبا شیعت رامسیت کا مانی، عبداللہ چقانی انکار حدیث کا مانی۔ تو یہ صحابہ اکرام جو تھے، تو جب بیٹھے مچھلی بالکل تیار کی گئی، اہتمام سے بنایا گیا، کھانے کے لیے بیٹھے اور ایک سائل نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے پر، سامنے کا دسترخوان سے کہا یہ مچھلی اٹھاؤ اور لے جا کر دے دو۔ اہل خانہ نے کہا کہ آپ مچھلی کھا لیجیے، دیگر چیزیں بھی ہیں ان کو وہ دے دیتے ہیں، بھوکا نہیں لوٹائیں گے سائل، اور گھر کا جو ہمارا کھانا ہے وہ دے دیں گے۔ ایک ہی مچھلی تھی، کہا یہی مچھلی اٹھا کر دو۔ ایمان کے کس مقام پر تھے وہ لوگ؟ اہل خانہ نے جب اصرار کیا تو کہا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرو، یہ مجھ کو پسند ہے، اس لیے اس مچھلی کو اٹھا کر دو، میں دوسری چیز کھاؤں گا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی وہ چیز قربان کرتے تھے جو ان کو بہت محبوب ہوتی تھی۔ معاف کرتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے کی کڑوی سچائی ہے کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو آدمی کہتا ہے دیکھ اگر بچا ہوگا تو پہن کر کچھ تو، کپڑا اگر کوئی مانگنے آیا تو دیکھ میرے کوئی کینسل قمیص کرتا پینٹ لنگی، یعنی جو ہم کو نہیں چلنے والا ہے وہ اللہ کے راستے میں چلا ہے۔ ایک مسجد میں ہمارے ذمہ دار دوست ہیں، انہوں نے اب نوٹ ہے تو پھٹیا نہیں چل رہی ہے، مسجد میں ڈال دیتے ہیں، اللہ تو پکا ثواب دے گا، چلے نہ چلے وہاں چل رہی تھیلی میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہے انہوں نے بتایا 50 کی نوٹ کا ایک ہی طرف کا ٹکڑا دونوں ملایا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا اس کو کتنا پکا یقین تھا کہ 25 کا تو ثواب اللہ دے ہی دے، اللہ کے راستے میں مزاج یہ صحابہ کرام سمعنا آواز ہے نا، سنا اور مخالفت کی، سنا اور حمایت کا جب مزاج، سنا اور عمل کیا، سمعنا واطعنا، اللہ کے راستے میں محبوب چیزیں قربان کرو، محبوب چیز اب جو مجھ کو پسند ہے۔ کیا کہا صحابہ کرام نے؟ ہے اللہ کے جو مال آپ لے لیں گے وہ ہم کو زیادہ محبوب اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ اب ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو جو اس کے پاس بچا وہ محبوب رہے گا نا، کیونکہ اس کے پاس 50 ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ زیادہ محبوب ہے، وہ تو قیمتی مال تھا کہ اللہ کے راستے میں چلا گیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ مزاج، اور یہودیت کا مزاج کیا تھا؟ میں نے ابتدا میں بھی یہ بات کی کہ مزاج کیا ہے، ہدایت کا مزاج، ضلالت کا مزاج، شیطان کیسے مزاج کو تبدیل کرتا ہے، اللہ کو محفوظ رکھے رب العالمین۔ تو ان لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی گئی، اور جب محبت اللہ کے علاوہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی آتی ہے تو یہ فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست پیمانہ بیان کیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ کہہ دیجیے قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بھائی، واخوانکم، تمہارے بہنیں، تمہارے بھائی، واخوانکم وازواجکم، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، تمہاری اولاد، تمہارا وہ مال، اور تمہاری وہ تجارت تخشون کسادها، جس کے گھاٹے کا بہت ڈر ہوتا ہے کہ تجارت میں گھاٹا آیا آدمی کو ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، گھر کیسے چلے گا، لوگوں کا لینا دینا ہے، ساری چیزیں جو استعمال ہے وہ کب ہونے لگتا ہے، اس کا بیلنس، جس کا خوف۔ اگر ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کوشش کرنا نہ ہو جائے، جہادوں کا معنی پورا تو گھیرا ہوا ہے، جہاد کرنا نہ ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو محبت کے پیمانے کہاں جا کر ایک محبت ختم ہوگی اور کہاں سے اس کی اللہ کی محبت جو ہے یہ سب سے اوپر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس پر سب قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں صحابہ کرام، جب کوئی ایسی بات اللہ کے رسول کہہ رہے جب کھٹک رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا تو مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر اگر ایسے کر لیا جائے تو اللہ کا جب حکم آ جائے تو بات ختم۔ حضرت سعد نے، دونوں سعد ہیں، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ ہیں، بنو قریظہ کے موقع پر ہے،
خندق کے موقع پر یہی کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بنو غطفان کو دیا جائے، کہا نہیں، تو بولے اللہ کے نبی حالت کفر میں تھے، دانا نہیں لے سکتے تھے ہم سے، اب کیا لیں گے، تلوار دیں گے ہم۔ صحابیہ کچھ نہیں، اللہ کا حکم کہا نہیں۔ بقی سربریرہ کے واقعہ میں دیکھیے یہ، پھر اس کے بعد رسول کی محبت، ساری محبت برحالی کیسے؟ آپ کی ذات سے بھی محبت اور آپ کی بات سے بھی محبت۔ ابو لہب بھتیجے کی ولادت پر بتاتے ہیں لوگ روایت، خوش ہو گیا، لونڈی نے جب جا کر کے کہا، سونپ دیا لونڈی نے، تو کہا تجھ کو آزاد۔ اب اس کے بعد یہ عبداللہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے پورا مکہ کہتا تھا کہ ہماری نسلوں نے ایسا مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ، ایسا نوجوان ہماری نسلوں میں نہیں برپا ہوا، نہیں پیدا ہوا۔ مثال دیتے ہیں، حضرت رسول رکھنے کے ٹائم جب آپ داخل ہوئے عبداللہ میں، تو کہا سعدی پر امین آ گئے۔ ہجرت کے وقت تو اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی، لیکن انہیں محمد بن عبداللہ کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت دی اور آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے کتنے مخالفت کی؟ ابو لہب نے۔ تو آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے، بات سے نہیں۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ آپ کی ذات سے بھی محبت کرتا ہے اور آپ کی بات سے بھی محبت کرتا ہے، آپ کی ذات پر تمام ذاتوں کو اور آپ کی بات پر تمام باتوں کو قربان کر دیتا ہے۔ اب اس کے سامنے اگر کوئی بات آئے تو یہ نہیں کہے گا کہ اتنے بڑے مولانا ان کا فتویٰ، فلاں امام صاحب، فلاں بزرگ کو، فلاں مفتی، یہ سب نہیں کہتا ہے، بلکہ نبی کی بات پر ساری باتوں کو قربان کر دیتا ہے۔ اور نبی کی ذات یہ نہیں کہتا ہے کیا ان کو نہیں سمجھتا، اور یہ بھی تو اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، سب سے متقی اور پرہیزگار اس کائنات کے اندر آمنہ کے لال محمد رسول اللہ، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تیرے اگلے اور پچھلے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں تجھ کو ان سے زیادہ سمجھتا ہے، اللہ کے نیک بندے ان کو نبی سے زیادہ سمجھتا ہے۔ معاشرہ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ محبت۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے ترتیب دی گئی ہے تو محبت کی حدود، اولاد کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ کسی بھی معاملے میں نہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ان کو بھی نہیں کرنا ہے، لیکن وہی جہاں کا تو شکم علیہ السلام کبھی علم و فلاطت وہاں وسائل فی دنیا معروفہ، اگر یہ شریعت کے خلاف شرک ہوتا ہے یا شریعت کے خلاف کسی حکم کا، کسی بات کا حکم دے رہے تو ان کی بات نہیں مانا، دنیا کے بارے میں آپ مانو، یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، حدود محبت کی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان اقدس سکھا، ماں باپ سے بڑھ کر کے نبی سے محبت کرنا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کے، بھائی بہنوں سے، تمام چیزیں، ساری محبتوں کے پیمانے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے کہا بچڑے کی محبت کو پلا دی گی، کیوں پلائی؟ بسبب ان کے کفر کے۔ کفر کیا؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صرف اللہ ہے مشکل کشا، صرف اللہ عبادت کے لائق، صرف اسی کو پکارنا ہے، یہ کسی اور کفر کیا انہوں نے ان چیزوں کا۔ تو اطاعت کی نافرمانی اگر نبی اور اللہ کی بات کی خلاف ورزی کی تو اس کفر کا نقصان یہ ہوتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ محبت ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اے اللہ تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، تعلیمات کی محبت دل میں ہمارے ڈال، ساری محبتوں پر غالب کر دے رب العالمین۔ ان سے کہہ دیجیے تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے، اگر تم مومن ہو تو ایمان بھی ہے اور بھی کرتے، ایمان والا تو ہے سمعنا واطعنا، اس کا مزاج ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجیے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ کہہ دیجیے اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے تو اللہ کے نزدیک کسی اور کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے لیے ثبوت میں موت طلب کرو۔ میں نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا یہ دونوں واقعات آپ کو قرآن میں ملیں گے، ایک تو یہود کا ملا، عیسائیوں کا بھی سورہ آل عمران میں اپنے مقام پر آئے گا۔ ان کا بھی ایک بہت بڑا زبردست ڈیلیگیشن، جیسے یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور اللہ کے نبی سے سوالات کیا تھا، ایسے عیسائیوں کا بھی آئے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا ڈیلیگیشن، ایسا وقت نہیں دیکھا جب وہ سج سنور کر کے اپنے جبے اور عبائیں پہن کر کے جب آئے تو دیکھنے کی چیز تھی۔ اور جیسے کچھ شخصیات ہوتی ہے جب وہ سج سنور جاتے ہیں اور سب وہ اپنا پہن لیتے ہیں عبا اور وہ سب، ہمارے یہاں بھی ابھی دیکھیے نا
کچھ لوگوں کے نام ہی 12 لائن کے بعد آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا نام کا بھائی ہے ان کا، اور ان کی شخصیت دیکھی، پالش کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب یہ سچ سنور کر کے آئے تو ایسا ڈیلی جھگڑا، تو ان کو مباہلے کا چیلنج کیا، سوال جواب سب ہو گیا، نہیں مان رہے ہو، چلو ایک کام کرو، اگر سچے ہو تم تو آؤ موت کو دعوت دیتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ جو ہے یہ اللہ کی قسم کھا کر کے اپنے آپ کو بد دعا دی جاتی ہے۔ تو ان دونوں نے جب اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی تو اپنے اہل خانہ کو بلا لیا اور کہا آؤ تم اپنے لوگوں کو لے کر کے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ سچے نبی ہے تو نسل بریدہ ہو جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں۔ تو صبح کہہ کر کے نکلے اور راتوں رات نکل گئے عیسائی لوگ۔ ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا، کیوں؟ اگر تم سچے ہو تو کہتے ایک تاریخ میں ایک مباہلہ ملتا ہے بڑا مشہور، ہندوستان میں ایک آدمی مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، قذاب تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تک کہ 30 دجالون قذاب جب تک نہیں پیدا ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کے دور میں مسیلمہ قذاب تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اسود انسی ربیعہ ایک عورت، اسود انسی جو ہے بعد میں طلحہ، انہوں نے تو بعد میں باقاعدہ یعنی پورا توبہ کر لی تھی، تو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس مسلمہ قذاب کا جو ہے۔ تو یہ بہت بڑا قسم ہے نبوت کا، اللہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ ماننا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کرام کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے نبیوں کی مدد کرتا ہے، تو کیسے مدد ہوتی ہے؟ بے شمار چیزیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی تائید اللہ کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئیاں کی، بدر سے ایک دن پہلے کہا ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ کا لاشا یہاں ملے گا، شیبہ یہاں قتل کیا جائے گا، ولید کو یہاں مارا جائے گا۔ جس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے جہاں کہا، صحابہ کرام کہتے ہیں ذرا تک ذرا سا ایک دن پہلے کہا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کے وقت کہا سراقہ سے کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ ذات اقدس جو اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے، وقت کی سب سے عظیم سلطنت کے فرمانروا کے کنگن کا اشارہ کر رہی ہے۔ روز خبر آ رہی ہے کہ رومی ایرانیوں سے شکست پر شکست کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پر آیت نازل ہوتی ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی غالب آئے خلاف واقعہ بالکل، اور جتنی باتیں آپ کی زبان اقدس سے نکلی سب صحیح ثابت ہوئی، اللہ تصدیق کرتا ہے۔ لیکن جھوٹا قذاب جب ہوتا ہے تو اللہ اس کا قسم واضح کرتا ہے۔ مسیلمہ قذاب کا ایک واقعہ بتا کر کے اس بات پر آ جاؤں مباہلہ ہے کہ مسیلمہ قذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول فلاں کنویں میں پانی بہت کم ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، اس سے وضو کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو تھوڑا سا جھوٹا کیا اور اللہ سے دعا فرمائی رب العالمین اس میں پانی بہا دے، رب العالمین بالکل معمولی سا پانی پینے میں تھا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے پانی اس میں ڈالا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ کی مدد ایسے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پانی لایا کہ آدمی کوئی چھوٹے کپڑے سے یا بہت لمبا ہو تو ایسے ٹیڑھا ہو کر کے پانی نکال لیتا تھا برتن سے، اتنا۔ اب یہ خبر مشہور ہوئی تو مسیلمہ قذاب تک گئی، اس کے بھی ماننے والے جو تھے بنو حنیفہ کے لوگ، اس کے پاس گئے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، آپ بھی ظاہر کیجیے۔ کہا ایسا؟ کہا ہاں۔ گئے کنویں پر لے کر کے، اس کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا، اس نے پانی لیا، اس میں کلا کیا اور اسی پانی کو ڈال دیا، تو جتنا پانی تھا پورا اسی وقت غائب ہو گیا۔ قذاب تھا، اللہ رب العالمین وہیں اس کے قسم کو ظاہر کیا۔ ایسے یہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا زلزلہ آئے گا، گھر چھوڑ کے خیموں میں رہ گا، دوسری طرف آ گیا یہاں نہیں آیا، تعاون آئے گا، تعاون بھی نہیں، سب طرف آ گیا، وہاں نہیں آیا تھا۔ محمدی بیگم ایک عورت تھی، کہا اس کا نکاح میرے سے آسمان پر ہوا ہے۔ شاہ اللہ بخاری مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ دیگر علماء کرام نے باقاعدہ اس کا نکاح ایک آدمی سے کرایا، تو کہا یہ آدمی 2 سال میں مر جائے گا، وہ تو نہیں مرا، یہ مر گیا۔ قتل کرانے کی بھی کوشش کر رہا تو نکاح نہیں ہوا، قذاب جھوٹا ثابت ہوا۔ ایسی بے شمار پیشن گوئیاں اسی کا واقعہ بڑا دلچسپ۔ شاہ اللہ بخاری جو ہیں ان کے والد اس سے متاثر ہو گئے،
تو اس نے ایک وہ بنایا تھا، اس میں دفتر قادیان، تو اس میں ہال ٹائپ تھا، اس میں گنبد بنایا تھا. وہ روایت ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی جو مسجد ہے اس کے شرقی میناروں پر اترے گے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس حالت میں کہ اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے اور آپ کے بعد سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اور اللہ کے رسول اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اہل ایمان اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. نماز پوری ہو چکی ہوگی، اقامت ہو گئی ہوگی، جماعت نہیں شروع ہوگی. جب وہ آئیں گے تو حضرت مہدی کہیں گے کہ چلیے امامت کیجیے. وہ کہیں گے تمہیں میں سے تمہارا ایک امام ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کہ اللہ کے نبی کے خانوادے سے ہوں گے سید اصل سید اس کو کہتے ہیں. ورنہ آج کل تو معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ 8-10 سال کی عمر تک کے کچھ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد سید بھی ہو جاتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہو رہی ہیں. خیر اللہ بھی کر جانے نسب کا، اور اللہ بہتر علم رکھے. لیکن ماہرین انصاف پریشان کی ایک نسل اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ خیر جو اصلی ہے وہ اصلی ہے، تو وہ اصل سید ہوں گے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ ایک مینار بنا لیا تھا. تو شاہ اللہ بخاری کے والد جب متاثر ہوئے تو ان کو تھوڑی سی حکمت دی لوگوں نے. ایک روز وہ صبح گئے شاہ اللہ کے والد اور کہنے لگا، بیٹھے تھے اسی مجلس میں، تو شاہ اللہ گئے مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا کہ آج سے میں نبی تیری نبوت ختم. تو بولے کیا؟ بولے ہاں تیری نبوت ختم آج سے میں نبی. تو بولے ایسا تو جبرائیل نے مجھ کو آ کر کے کہا نہیں. تو بولے کیوں آئیں گے جب نبوت تیری ختم ہو گئی؟ تیرے پاس کیوں آئیں گے؟ میرے پاس آئیں گے نا. پریشان ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، اپنے دونوں میں جو سچائی ہے قرآن ڈالتے ہیں جس کا نام آ گیا نہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا شاہ اللہ نہیں، ایک کام کرتے ہیں، دونوں سر کا بلنا کود جاتے ہیں یہ مینار سے، جو زندہ بچا ہوگا. بولتا نہیں، نبی چرنجوں سے بھاگتا نہیں ہے، یہ تو اس کے مخالفین بھاگتے ہیں. اللہ کے نبی کو عبداللہ بن امیہ بن خلف نے کیا کہا کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا میں قتل کروں گا. عہد کے دن جب وہ للکارا اللہ کے نبی کو صحابہ اکرام نے کہا ہماری موجودگی میں رسول کی طرف کوئی اشارہ بھی کرے، جانے ہماری جسم میں رہے. انس بن نضر تو کہتے ہیں عہد کے دن کہ اگر تمہاری آنکھ کی پتلی بھی حرکت کرتی رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو اللہ کے یہاں کوئی کچھ تمہارا قبول نہیں ہوگا، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. صحابہ کرام جبکہ اللہ کے نبی نے کہا چھوٹا سا نہیں تھا، آپ نے اس کو حرکت کی. صحابہ کرام اتنی تیزی سے دور ہوئے، فوراً پورا سر سے پیر تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، سر پہ خود تھی، ذرا پتھر ہاتھ میں ڈھال. اللہ کے نبی نے تاک کر کے اس چھوٹے سے نیزے سے حملہ کیا. جب اس کے اوپر تو خوف تو تھا اس کے اوپر، بھاگنے لگا تو گردن پر ایک خراش آیا. جب لشکر لوٹ رہا تھا تو چیخ آئے، چلا رہا ہے. مشرکین مکہ نے کہا جتنے بڑا زخم تجھ کو لگا ہے، یعنی وہ جو ایک زخم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز معمولی سی چمڑی پر لگ جائے تو ہلکا نشان ہوتا ہے، رالی آ جاتی ہے، وہ ایسا تھا جس سے خونوں میں نکلے، خراش جس کو کہتے ہیں. تو کہا ایسا زخم ہے کہ ہمارے بچے کھیلنا نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی لگ گیا تو کھیلنے لگتے ہیں اور تو چیخ رہا ہے. کہا اگر پوری وادی کے لوگوں میں اس زخم کی جلن اور سوزش کو ڈال تقسیم کر دیا جائے تو سب مر جائے. جہنم کی سوزش تھی. اور راستے میں پھر مرا تو نبی کبھی نہیں. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا، انکار کیا. ان کے والد نے کہا کہ تو کذاب ہر چیز سے بھاگ رہا ہے، ارے سامنا کرتا تو اگر سچا ہوتا تو اللہ کی مدد آتی نا تیرے ساتھ. تو اس کا معاملہ ہے کہ غزنوی صاحب سے اور مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ دونوں سے اس کا مباہلے کا ہے. اس نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے، معاف کیجیے، مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کا نام ہی ہے فیصلہ مرزا. تو اس میں یہ کہ اس نے لکھا تھا اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہوں تو مولانا ثناء اللہ مرسلی میری زندگی میں مرض حیضہ یا تعاون بنے گی، اور مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ اگر سچے ہیں تو میں یعنی مرزا غلام احمد قادیانی مرض حیضہ یا تعاون بنوں گا. جب یہ تحریر آپ تک پہنچی تو آپ نے آمین کہہ کر کے اس پر دستخط کر دی.
1908 22 اپریل کو مرض ہیضہ میں ہیضہ میں کہاں؟ لاہور، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کا لڑکا بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، حکیم نور الدین کے بعد جو خلیفہ بنا، وہ لکھتا ہے کہ امی جان کہتی ہیں کہ رات سے دست پر دست آ رہی تھی، حیضے میں مسلسل دست آتا ہے، اور دن جب نکلا تو نقاہت بہت بڑھ گئی تھی۔ آخری دستوں کے وقت جب یہ اٹھا کھاٹ سے قضا، تو کمزوری کی وجہ سے کھڑا ہوا اور چکرا کر گر گیا، اور پھر وہیں پر فراغت ہو گئی۔ یہ وہی ہے بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے اس کی ماں کے حوالے سے، اس کا لڑکا قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ، سیرت المہدی میں لکھتا ہے۔ اور مولانا سلام اللہ رسلی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال اس کے بعد زندہ رہے۔ 1948 میں سرگودا میں آپ کی وفات ہوئی۔ 40 سال تک کے اس کے قسم کی، اس کے چھوٹے اور قصاب ہونے کی اللہ کی زمین پر زندہ دلیل تھی۔ موبائل ان لوگوں کو جب کہا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر یہ لوگ فرار ہو گئے۔ تو اللہ نے اسی منظر کو یہاں پیش کیا ہے کہ لیکن اپنے کرتوتوں کو، اگر اپنی سچائی کے لیے ثبوت تو موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان کے دل کا حال جانتا ہے، ورنہ ایمان والا ان کو تو بہت زیادہ یقین ہے۔ یہ کہتے ہیں نا صرف ہمارے لیے جنت، تو جنت میں جانے کی بے چینی ہونا چاہیے نا۔ یہاں تو صحابہ کا معاملہ یہ کہ کھجور کھانا یا گوشت کا ٹکڑا، اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر میں اس غزوے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤ تو کہا جنت، پھینک دیا، کہا کون اتنا انتظار کرے جنت کے لیے کہ یہ کھائے، بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ نے کہا سارے لکو دوڑ اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ تو اہل ایمان تو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کبھی نہیں مانگے گا، اور نہیں کیا، بھاگ گئے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہیں کو مانیں۔ بہت ڈرتے ہیں موت سے، مشرک کافر اللہ رب العالمین کا نافرمان بہت موت سے ڈرتا ہے، بہت خوف رہتا ہے۔ دیکھیں جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو یہ فرقہ پرست تنظیمیں کوئی سڑک پہ نظر آئی تھی، ارے پانی بند کر دیے تھے، مسافہ نہیں لے رہے تھے، لوگ رشتے داروں سے دور ہو گئے تھے، آیا کرونا لے کر نہ آ جائے، پورے ڈاکومنٹ میں جانا پڑے گا۔ چکی ہمارے یہاں سننے میں آیا، چکی والے کو ہو گیا تو سب لوگوں نے آٹے کے کس میں ہی کرونا، خوف احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا، باپ مرا تو بیٹا کہتا کر دو دری کر دو، استغفر اللہ۔ ایک اور ویڈیو آیا، وہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ ہم لوگوں نے 147 لاشوں کو، اس کا آخری جو کام تھا وہ کیا، اس میں 2 لاشیں صرف مسلمانوں کی تھی، اور وہ بھی کیسی کہ وہ اس ریاست سے بہت دور کے تھے اور جب راستے بند تھے، ورنہ سب ہمارے یہاں معتل لوگوں کی تھی، بیٹے نہیں آ رہے تھے، باپ کی لاش ٹھکانے لگا ہے، بڑی محبوب رہتی ہے زندگی۔ اور یہاں کیا تھا، کچھ لوگوں نے جب کہا کسی کے بیٹے سے کہ اس کی تدفین کرنے کے لیے جا قبرستان وہیں کرو یا کچھ نہیں کرنا ہے، تو کہا نہیں ہم کریں گے۔ تو موت کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایمان جب ہوتا ہے نفع نقصان کا مالک احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد کون ہے؟ وہ اللہ۔ ایسے واقعات بہت سارے ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا کو، یہ عمر دیا جانا بھی نہیں عذاب سے نہیں چھوڑا سکتا، اللہ ان کے کاموں سے بخوبی واقف ہے۔ اب وہ میں نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا، یہ پوچھتے ہیں کہ وہی کون لاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل، تو کہا یہ تو عذاب لے کر آتے ہیں، عذاب کیوں لاتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، تمہارے کرتوت ایسے رہتے تھے، آخر میں اپنا کرتوت نہیں بدلتا ہے، وہ یہ کیا کیوں کیا؟ اسباب کیا تھے عذاب کے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑی چھوٹ دیتا ہے، بہت چھوٹ دیتا ہے۔ تو کیا کہا اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ جبرائیل کا دشمن جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، کیسی چیز دیکھ رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو جتنی قیمتی چیز لے کر کے آتا ہے اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنی ہدایت کا سامان ان کے ذریعے بھیجا ہے۔
کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا دشمن جو شخص من کان عدوا للہ وملائکہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے برگزیدہ فرشتے جو دائیں اور بائیں رہتے ہیں اللہ کے، ایک کے دشمن رسول کا دشمن، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا جو دشمن ہے، اللہ رب العالمین ان کا دشمن ہے. اسی لیے اللہ کے نیک بندوں سے بھی دشمنی بلا وجہ بلا سبب نہیں رکھنا چاہیے، بالکل صاف اصول ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا. اب اگلا جو میں نے کہا تھا یہ ترجمہ کر دیتا ہوں. اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھی تھی، ان کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا. اللہ کے نبی تک جو نازل ہوا روشن دلیلیں ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرتا. اب تمہارا انکار کیا ہے؟ تم نیکوکار نہیں ہو کہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ تم اپنے آپ کو کتنا بھی جھنڈا اٹھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی نازل کرتا ہے ہدایت پر تمہارا عمل نہیں ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو، سرٹیفکیٹ یہاں ملے گا. تم اپنے آپ کو اتنا بھی جنتی بولو، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا. اسی لیے اس کی مخالفت کرتے وقت یہ دلیلوں کی چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. بعض لوگ منکرین حدیث کہتے ہیں ایک آیت کی غلط تشریح کرتے ہوئے کہ صحابی یہودی نصرانی سب جنت میں جائیں گے. وہ یہودی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے اور بعد میں حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کے دور میں تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے جیسے عبداللہ علیہ السلام وغیرہ، وہ نصرانی ہیں. ورنہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ان کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ تو یہ دلیل دے رہا ہے کہ یہ لوگ جب کوئی عہد کرتے تو اس کو ایک نہ ایک جماعت توڑ دیتی، بلکہ ان میں اکثر ایمان سے خالی ہیں. بدعہدی اللہ سے عہد کیا، کتاب میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان سے کہ نبی کی تائید کرو گے، انکار کیا. اللہ رب العالمین ان کی صفت بیان کر رہا ہے کہ یہ بدعہدی کرنے والے لوگ ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے. ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی کی دلیلیں موجود تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا ہے لوگوں سے سچ بتانا بالکل، کیا یہ نبی وہ نہیں جن کا تم اپنی کتابوں میں تذکرہ کرتے ہو؟ بولے تم نے اللہ کی قسم دیتی، اب تو صحیح بولنا پڑے گا. یہ وہی ہے، یہ وہی نہیں ہے. اقرار کیا. یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انصار جو تھے مدینہ کے، ان سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے اور بالکل ان کے آنے کا ٹائم ظاہر ہو گیا ہے اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئیں گے، ہم ان کے اوپر ایمان لا کے تم سے جنگ کریں گے اور تمہارے اوپر حکومت کریں گے. آپ تاریخ پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے. جب مدینہ کے لوگ مکہ آئے حج کے موقع پر اور اللہ کے نبی کی دعوت ان کے کانوں تک پہنچی، کہا کہ وہی ناموس تو نہیں ہے، وہی نبی تو نہیں ہے جس کا یہود تذکرہ کرتے ہیں، وہ سبقت نہ لے جائیں. اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ کے پیغام کو اس نے ایمان لیا. تو انہوں نے پوچھا انصار نے کہ تم کہتے تھے اس کے نام سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اس کے برکت سے ہم کو فتح دے، فتح مانگتے تھے اور کہتے تھے ہم پر غالب ہو گیا، وہ نبی آیا تو کیوں مخالفت کرتے تھے؟ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. کہتے تھے وہ دوسروں کے بارے میں ہے ہی نہیں کتاب میں. کبھی کہتے تھے کہ اس کا تذکرہ مت کیا کرو، تمہارے خلاف دلیل بن جائے گی. کتاب کو اوپر سے کچھ تو ڈال دیا. اب یہی پر ذرا سا ایک جملہ کر کے اپنی بات سمجھ دوں گا کیونکہ یہاں سے اگلی بحث جانے کی شروع رہیں گے. اللہ کی کتاب میں اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اب اس کے بعد کسی اور آ گیا جو شخصیت کو رد کر رہا ہے، ان کی غلط ثابت کر رہا ہے کہ غلط. آدمی قرآن کو پسے کچھ ڈال دیا، حدیث کو پسے کچھ ڈال دیا. مزاج یہ کہاں کا یہ دیکھیے. قرآن اور حدیث کو مقدم رکھ کر کے ساری شخصیات کو، سارے اصول اور ضابطے، فائدے اور نقصان، اقتدار سب کو پسے کچھ ڈالنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سماعت کا جذبہ دے رب العالمین. الہ العالمین تیری محبت دل میں پلا دے رب العالمین. اللہ تیری نازل کرتا ہدایت کے مطابق ہمارا کردار کر دے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.